ولی میں دو صفتیں جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے. ولی اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، رسول اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، صدیق اکبر کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، فاروق اعظم کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، عثمان غنی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، مولا علی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے. یعنی چار یاروں کی دو دو صفات. اللہ اکبر، یہ 8 صفات ہو گئی، اور اس طریقے سے رسول اللہ کی دو صفات 10 صفات ہو گئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی دو صفات 12 صفات ہو گئی. حضور غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ولایت تقسیم کی ہے اور لوگوں کو ولی بنایا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ولایت جو ہے سرکار غوثیت مآب نے چوروں کو بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر چوروں میں بھی وہ مقام دیا. ایک تو یہ کہ اگر صرف ولایت کا مقام دیتے تو بھی بڑی بات تھی، لیکن ولایت میں وہ مقام جسے مقام قطبیت کہتے ہیں، سرکار غوثیت مآب نے چور کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے. ولایت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. اگر نہ دینا ہو تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی نہیں دی جاتی، اور اگر دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے. اگر عطا کرنا ہو، آپ اصحاب کہف کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھیں گے، صرف ان کی نیند کا تذکرہ پڑھیں گے. گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر سلا کر بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر عبادت پر بھی عطا نہیں کرتے. تو پتہ چلا کہ انسان کو راستہ اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی کرم کی برسات ہو ہی جائے گی. لیکن میں جس گلے سرسبد کی بات کر رہا ہوں، خاندان غوثیت اور خاندان اشرف کی، جس کے گھر سے ولایت بڑھتی ہو، میں اس کی ولایت پر کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں. لیکن اللہ اکبر، آج ہر ننگے دھڑنگے کو بھی ولی مانا جاتا ہے. اللہ اکبر، اسی طریقے سے جھوٹی شہرتیں کر دی جاتی ہے، الگ الگ معاملات کر دیے جاتے ہیں. لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی 12 صفتیں ہوتی ہے، ولی کے اندر 12 صفتیں ہوتی ہے. اگر ولی پہچاننا ہو تو آپ امامے کے پیچ و خم سے نہیں پہچان سکتے، جبوں کی خوبصورتی سے نہیں پہچان سکتے. ولایت کو پہچاننا ہو تو ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی سے بھی نہیں پہچان سکتے. بلکہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ولی کی 12 صفتیں بیان فرماتے ہیں، اور ان 12 صفتوں میں ہم شیخ اعظم کی زندگی کا جائزہ لیں گے. کیا یہ 12 صفتیں میں، یہ 12 صفتوں میں حضور شیخ اعظم کی زندگی کا کوئی گوشہ ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر بات اپنی جگہ ہوگی، اور اللہ اکبر پھر گفتگو ہوگی. میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ سرکار غوثیت مآب فرماتے ہیں ولی میں دو صفتیں جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے. ولی اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، رسول اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، صدیق اکبر کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، فاروق اعظم کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، عثمان غنی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، مولا علی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے. یعنی 4 یاروں کی دو دو صفات. اللہ اکبر، یہ 8 صفات ہو گئی، اور اس طریقے سے رسول اللہ کی دو صفات 10 صفات ہو گئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی دو صفات 12 صفات ہو گئی. اب آئیے شیخ اعظم کا جائزہ لیں گے، ان کی زندگی کے اندر یہ صفات ہے کہ نہیں. قدرت کی وہ دو صفات کا مظہر ہوتا ہے. نمبر 1 صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے. واللہ تاللہ باللہ مریدوں کو دیکھ کر کے گفتگو کا عنوان بدلنے کو میں نفاق سمجھتا ہوں. خاندان سرکار کلا کی 4 پشتیں میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے. میں نے حضور سرکار کلا کی بھی زیارت کی ہے، حضور شیخ اعظم کی بھی زیارت کی ہے، حضور محمود میاں کی بھی زیارت کر رہا ہوں، اور ان کے شہزادے محمد میاں کو بھی ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں. یعنی اتنی مختصر سی عمر میں اللہ نے ہمیں سرکار اشرف کے خانوادے کی 4 پشتوں کو دکھایا، زیارت کرایا. لیکن پھر کہتا ہوں انتہائی انصاف کے ساتھ گفتگو کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ منبر بڑا ذمہ دار منبر ہے. کیوں؟ اگر ہم مخلوق کی خوشی کے لیے کچھ کہہ دیں تو مخلوق تو خوش ہو کر چلی جائے گی، مگر خالق ناراض ہو جائے گا.
مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا یہ کسی طرح کی دانشمندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ صفت ستاری کیا مطلب؟ جس کے عیب دیکھیں اس کے عیب کو چھپا دیں۔ آپ دیکھیں ماں بھی اگر عیب دیکھے بیٹے کے تو وہ کم سے کم اس کے باپ کو ضرور بتاتی ہے، بھائیوں کو ضرور بتاتی ہے، مگر میرا اللہ کتنا ستار ہے، جرائم کرتا ہے قدرت پردے ڈالتی ہے، بندے جرائم کرتے ہیں قدرت پردے ڈالتی ہے۔ شان ستاری کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، اگر اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے تو نہ وہاں آپ بیٹھنے کے قابل ہوں نہ یہاں ہم بیٹھنے کے قابل ہوں۔ یہ شان ستاری ہی تو ہے۔ انسان جرائم کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد قدرت پردے ڈالتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک پردے نہیں اٹھائے جاتے جب تک کہ انسان گناہ کرنے کا عادی ہو کر اس پہ دلیر نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص چوری کرتے پکڑا گیا، اور جب چوری کرتے پکڑا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار پہلی مرتبہ کر کے پکڑا گیا ہوں۔ آپ فرماتے اللہ کی قسم تو نے پہلی بار چوری نہیں کی بلکہ تو عادی ہوا اس کے بعد ہی پکڑایا۔ اس نے کہا میں نے پہلی بار کی۔ فرمایا میں نہیں مانتا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہ پہلی چوری نہیں تھی بلکہ وہ چوری کا عادی ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اتنے یقین سے خدا کی قسم کیوں کھائی جب آپ کو پتا نہیں تھا؟ فرمایا واللہ میرا رب اتنا بڑا ستار ہے کہ پہلی مرتبہ جرم پہ کسی کو پکڑاتا نہیں ہے جب تک انسان جرم کرنے کا عادی نہ ہو جائے اور اس پر دلیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفت ستاری ہے، اور اللہ جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے اندر اس صفت ستاری کا کچھ حصہ عطا فرماتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے عیبوں کو کریکتا نہیں ہے بلکہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ اب اگر میں بات سچی کر رہا ہوں تو شیخ اعظم کو دیکھنے والے یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے۔ شیخ اعظم اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی محفل کے اندر کسی کے عیب بطور غیبت بیان نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے یا تو تصوف کی گفتگو کرتے تھے یا تو بزرگوں کی گفتگو کرتے تھے یا تو اسلاف کی گفتگو کرتے تھے، اس لیے کہ جب پیر غیبت کرنے والا ہو جائے گا تو مریدوں کو غیبت کرنے سے کون بچائے گا؟ جب پیر لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا ہو جائے گا تو عیبوں پہ پردے کون ڈالے گا؟ واللہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس اتنا کھل کر کے اپنے معاملات بیان نہیں کرتے جتنا مشائخ کے پاس اپنے معاملات بیان کرتے ہیں، لیکن اگر وہی سب کے معاملات کو اوپن کرتا پھرے تو بتاؤ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو جسے قدرت دوست بناتی ہے اسے صفت ستاری سے حصہ عطا فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2، اسے صفت غفاری سے بھی حصہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی معاف کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں کوئی واللہ مردہ جو گڑ چکا ہے اس کو اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن جو لوگوں نے حضور سرکار کلا کے وصال کے بعد کے حالات دیکھے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کن حالات سے شیخ اعظم گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو خود کہتا ہے کہ غموں میں روتے ہوئے میرے آنسو مثل نیر ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کی نیر سے اپنی آنسوؤں کو جو تشبیہ دیتا ہے، مگر واللہ جس وقت ستانے والوں نے معافی کی طلب کی ہے حضور شیخ اعظم نے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ نے صمیم قلب کے ساتھ کسی تصف کفاری سے بھی اللہ نے آپ کو حصہ نصیب فرمایا ہے اور آپ نے معاف کیا ہے۔ خود ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر میں ایسے مجرموں ان دنوں میں بڑا دل دکھایا ہے، لیکن جب معافی کے لیے آئے ہیں تو معاف بھی کیا ہے، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ عطا بھی فرمایا ہے۔ تو گویا کہ جس کو ولایت دی جاتی ہے صفت ستاری اور غفاری کا اسے مظہر بنایا جاتا ہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں معاف کرنے کا طریقہ۔ ایک مرتبہ میں خود حضور شیخ اعظم کی محفل میں موجود تھا،
میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، لیکن میری قوت حافظہ جہاں تک میری رہنمائی کر رہی ہے، میں بالکل جو ہے اگر صحیح کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوت حافظہ کی بنیاد پر، تو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ان کی سوچ کیا تھی۔ حضور شیخ اعظم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کر کے حالات کا رونا رو رہے تھے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے درمیان حالات کا ایسا رونا روتے ہیں اسٹیج پر جانے سے پہلے، تاکہ منبر پر جانے کے بعد انسان اپنی بولی بولنے کی بجائے بولے ہوئے لوگوں کی بولی بولے۔ لیکن ایک جملہ آپ کو قصیدہ بندے کا نام ہے اللہ اکبر۔ آپ بس کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا مخصوص انداز تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے اور وہ خوبصورت ہاتھ، نکیلی انگلیاں، اور کبھی کبھی ان انگلیوں کے کوروں کے اوپر پان کے ہلکے سے نشانات، اور چہرہ اللہ اکبر ایسا کھلا ہوا، یوں لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی ابھی کمل نے مسکرایا ہو، اتنا خوبصورت سا چہرہ۔ اور یہ بات انسان جو ہے بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ سکے کہ لوگ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے، ہمارے شہر میں بھی کسی نے بکا تھا تو میں نے کہا تھا کم سے کم ان کی نسل ہی کو دیکھ لیتے، جب 1400 سال کے بعد حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر مولا کائنات کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ فرمائے بڑا حسین سا چہرہ، اور پان کھانے کی وجہ سے وہ لال سے ہونٹ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہونٹوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مخدوم علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے جس وقت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی صفات بیان کی تھی، اس میں سے صحیح النسب حسینی سید کے ساتھ یہ بھی کہا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے حسن کی وجہ اس کے داڑھی کے اوپر بھی ظاہر ہوگی اور اس کے ہونٹوں سے پان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ بات آپ کی زندگی میں ہے۔ حضور شیخ اعظم وہ مخصوص انداز میں جو ہے ہونٹوں کی لالی اور پھر ہاتھوں کا وہ انداز اور پھر زبان میں ایک ہلکی سی مخصوص سی لکنت، اور وہ گفتگو کے مزے کو مزید دوبالا کر دیتی تھی اور کان میں رس گھولنے لگتی تھی، ان کے والد بزرگوار کی آواز کی یاد تازہ کر دیتی تھی، انداز تازہ کر دیتی تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میری طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ تو کہا حضور مطلب کیا؟ کہا جب لوگ مجھے ستانے لگتے ہیں تو میں ان کا جواب دینے کی بجائے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی کر دیتا ہوں، کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کو جواب نہ دینا پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو دشمنوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ مخصوص لہجے میں نہیں بول سکوں گا، وہ بڑا خوبصورت میرے دل و دماغ پہ وہ جملے اب بھی نقش ہے اور ہم اس کو بھی مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہی ہوتا ہے، یاد رکھنا کتابیں علم بڑھا سکتی ہے، زندگیاں نہیں بدل سکتی، زندگیاں تو صحبتیں بدلا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی صاحب دل مل جائے تو چند لمحے اس کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ عارف رومی نے کہا ہے یک صاحب صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ اللہ اللہ کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ ملتا ہے جو مہینوں سالوں برسوں محنت کرنے سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں تو رابعہ بصری کی طرح ہوں، دشمنوں پہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور مطلب کیا؟ فرمایا جب رابعہ بہت عبادت کرتی تھی تو کسی نے کہا رابعہ مائی جب تو اتنی عبادت کرتی ہے تو دشمن تو تجھے بہت ستاتے ہیں، تو شیطان تو تجھے بہت ستاتا ہوگا، شیطان تو تجھے تکلیف پہنچاتا ہوگا، شیطان تو تجھے ہر جگہ پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ تو رابعہ نے جواب دیا، کہا کہ مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، دشمن کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو دشمنوں کے لیے نعرہ تکبیر۔ فرماتے واہ واہ واہ۔ شیخ اعظم فرماتے مجھے کام سے فرصت نہیں ہے، میں مخالفین کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ آپ اندازہ فرمائے ایسا مرشد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جسے شیخ اعظم واقعی وہ شیخ اعظم واقعی شیخ اعظم تھے۔ دو صفتیں رسول اللہ کی، وہ حضور کی صفات کا مظہر۔ حضور کی دو صفتیں کیا؟ حضور امت کے لیے رفیق بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں۔ حضور غوث پاک رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور شفیق کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ میں واللہ لازم کہہ رہا ہوں، زیادہ قسم کھانا بھی اچھی بات نہیں، لیکن عنوان نازک ہے،
کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، اور غیبت زنا سے بدتر ہے۔ لیکن اگر دائیں بائیں الفاظ کے تیر چلے جائیں تو اگر میں شراب کے خلاف تقریر کروں اور کوئی کہے کہ یہ کس کو بلا لیا تھا مالیگاؤں سے کہ وہ ہمارے خلاف بول رہا تھا، میرے عزیز مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ جوا کھیلتے ہیں، اگر تیر آپ تک پہنچے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، آپ دھیان میں مت لائیے گا، ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتے ہیں ہم، اور غیبت زنا سے بدتر ہے۔ یہ منبر اتنا مقدس اس لیے نہیں ہے کہ آ کے کسی کی غیبت کر جائیں، اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے۔ تو بھئی اگر یہ کام ہی کرنا، اپنی نیکیاں کسی کو ٹرانسفر ہی کرنا ہے، تو میں اپنے ماں باپ کو کیوں نہ دوں؟ لیکن چونکہ غیبت حرام ہے، ماں باپ کی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کرتے۔ تو توجہ فرمائیں، رفیق اور شفیق ہوتا ہے وہ مرشد ولی اپنی قوم پر، اس طرح جیسے اللہ کے رسول رفیق اور شفیق تھے امت کے لیے۔ مطلب کیا؟ حضور کی رفاقت کا انداز کیا تھا؟ اگر مدینہ منورہ کے ننھے ننھے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے اور کھانا کھا لیجئے، اگر اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا جھوپڑا ہے یا کسی کا محل ہے۔ حضور کو جس نے بلایا، رفاقت کا عالم یہ تھا، رفاقت کا عالم یہ تھا، جس نے آواز دی حضور پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! کس طرح پہنچے؟ انسان تو انسان جانوروں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے، عقل مند تو عقل مند پاگلوں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے۔ جس نے چڑیوں کی فریاد سنی، جس نے پاگل اونٹوں کی فریاد سنی، جس نے اللہ اکبر پاگل انسانوں کی فریاد سنی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا۔ رفیق ہوتا ہے وہ اپنی قوم پر جیسے حضور امت پر رفیق تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم نے امیری اور غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، امیری غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، شادیاں بھی امیری غریبی میں بانٹ دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کلکتہ کا کوئی مرید بیمار ہے اور مالدار ہے تو ہزاروں کلومیٹر سے سفر جو ہے وہ فون چلا جائے گا، حاجی صاحب آپ خیریت سے تو ہیں؟ لیکن اگر گلی کا مرید مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امیری اور غریبی میں جنازوں کو، شادیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حال نہیں تھا۔ حضور کی شان یہ تھی، اگر پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، حضور اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، حضور اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی امیر ہے، اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ رفاقت کا انداز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ اعظم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ پیر کام کرتے تھے، جب تک پیر کام کرتے تھے، آپ کا 10 دن کا قیام ہے، 5 دن کا قیام ہے، تو جس نے کہا حضور میرے گھر دعا کے لیے چلیے، زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا بلکہ برابر تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے کہ امیری غریبی وہ دیکھتا ہے میرے عزیز جس کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، اور جس کی نظر یار کی رضا پر ہوتی ہے، اس کے لیے امیر اور غریب تو یکساں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ جس کی کوئی پراپرٹی نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور اب بچوں کو آبائی مکان صرف وراثت میں ملتا ہے، شیخ اعظم اس بادشاہ کے عظیم سپوت تھے جس نے ٹھکرایا تھا تخت و تاج کو خدا کی محبت میں۔ وہ اپنے بابا کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے تھے، کیسے بغاوت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا نام کسی مسجد کے مولوی صاحب نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، کسی جلسے کے ناظم نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، بلکہ کسی علم ظاہر کے، علم العادات کے ماہر نے بھی ان کا نام اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، عارف باللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ولی ابن ولی کہا جاتا ہے، انہوں نے نام رکھا تھا۔ اور اظہار اشرف کا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ فرمایا یہ اظہار اشرف ہے، یعنی اس سے اشرف کا اظہار ہوگا۔
वाह 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 वाह। जिन्होंने अशरफ को नहीं देखा वो इजहार को देख करके समझ जाएगा कि इजहार अशरफ ये है, अशरफ का इजहार ये है। वाह 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 तो वो इजहार अशरफ होगा, यानी कि अशरफ जिसकी शख्सियत में आश्कार होगा। इजहार से जिस अशरफ को जाहिर किया जाएगा, उनके किरदार को, उनकी सखावत को, उनके हुस्न को, उनके जमाल को, उनके अखलाक को, वो इजहार अशरफ होंगे। अंदाजा फरमाए तो ये नाम यूं ही नहीं रखा गया, एक आरिफे बिल्ला की जबान से निकला था वो नाम, और फिर उन्होंने वाकई अपनी जात से किरदार अशरफ का इजहार करके बताया, और दुनिया को कहना पड़ा जब इजहार अशरफ ये है तो शान अशरफ क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ। वो शफीक भी होता है उसी तरह जैसे अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत पर शफकत फरमाते थे। वो सिफत शफकत का मजहर होता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो सिफत उसको नसीब होती है। और वो सिफत क्या है? शफकत। याद रखिए, डांट डपट तो सबको आती है, लेकिन शफकत, बड़ी माजरत के साथ 4, 5, 50, 20 लोग किसी के मानने वाले हो जाएं तो वो लोगों से मुसाफा करने में अपने आप की बेइज्जती समझता है। भाई अगर ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, कोई खाना खाना हो, कोई हाजत हो, तब तो मुसाफा न करना समझ में आता है। आपको जाकर के सोना ही है तो उसके बाद लोगों से मुसाफा न करने का मतलब इसके सिवा क्या है? मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूँ, कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की शफकत उम्मत पर ये थी, अल्लाह के रसूल की शफकत उम्मत पर ये थी, अल्लाह अकबर, कि हुजूर से अगर कोई मुसाफा करता, हुजूर से अगर कोई मुसाफा करता, हुजूर के हाथ बड़े नर्म थे, ठंडे थे और इतने खुशबूदार थे कि अगर सुबह कोई मुसाफा करता तो शाम तक उसके हाथ महकते रहते। तो लोग जब अल्लाह के रसूल से मुसाफा करते तो नरमी, ठंडक और खुशबू की वजह से देर तक पकड़े रहते हुजूर के हाथ को। मगर अहदीस गवाह है, जब तक हाथ पकड़ने वाला हाथ पकड़ा रहता, तो अल्लाह के रसूल कभी हाथ उससे नहीं छुड़ाया करते थे जब तक कि वो खुद नहीं छोड़ दिया करता। अल्लाह अकबर। हुजूर शेख आजम की जिंदगी में आप देखें, अगर मुसाफे का मौका है तो अल्लाह अकबर, अमीर भी मुसाफा कर रहा है, गरीब भी मुसाफा कर रहा है, अपना भी मुसाफा कर रहा है, बेगाना भी मुसाफा कर रहा है। और शफकत का आलम यह है, गुस्से में जल्दी आते थे लेकिन जल्दी से गुस्सा चला जाता था, और ये बहुत अच्छे इंसानों की अलामत है। एक मर्तबा औरंगाबाद की सरजमीन पर बयान के लिए तशरीफ ले गए थे, अल्लाह अकबर, और लोगों ने खाना खिला दिया, और खाना खिलाने के बाद फरमाया हजरत तकरीर के लिए चलिए। गुस्से में आ गए, जलाल आ गया, और फरमाया खाने के बाद कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए, उसके बाद मैं तकरीर कर सकूंगा, फौरन मैं तकरीर नहीं कर सकता। गुस्से में आए, जलाल में आए, मुंतजिमीन हैरान हो गए, अब क्या करें हजरत, जलाल में आ गए। लेकिन लोगों ने देखा जितनी जल्दी जलाल शबाब पर आया उतनी जल्दी जलाल इस तरह नीचे की तरफ गया जैसे किसी आग पर रखा हुआ दूध बहुत जल्दी से ऊपर भी चला जाता है, और आँच नीचे कर दो तो नीचे भी आ जाता है। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का गुस्सा था। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का, कि जल्दी गुस्से में आए और गुस्सा जल्दी चला भी जाए। ये एक मोमिन की शान बयान की गई है रिवायतों में, कि गुस्सा जल्दी भी आता है और जल्दी चला भी जाता है। अल्लाह अकबर, ये उनकी शान थी। बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये था कि वो गरीब मुरीदों से बड़ी शफकतों से बात करते थे, प्यार से बात करते। मैं तो उस जमीन का रहने वाला हूँ जहाँ अक्सरियत मजदूरों की है। वहाँ आने के बाद उनका प्यार, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफकतें लोगों को याद है, और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे शायद याद रहेगी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। उसके बाद सिद्दीक अकबर की 2 सिफत उसमें होती है, वो सादिक होता है यानी सच्चा होता है, और मुसद्दिक होता है यानी सच की तायीद करने वाला होता है।
وہ سچا بھی ہوتا ہے اور سچ کی یعنی اللہ والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹی بکواسیں نہیں کرتا۔ حضور شیخ اعظم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر، سچائی قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، صداقت قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سچ بات کہہ دی تو آپ غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے آپ نے کبھی انکار نہ فرمایا بلکہ آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد فاروق اعظم کی دو صفات ہوتی ہے، کیا؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، یہ دو صفتیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ واللہ آج حالات یہ ہیں، اگر سونے کی انگوٹھی کسی مالدار کے ہاتھ میں ہے تو چشم پوشی کر لی جاتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کسی غریب نے ہلکی سی بھی کوئی بات مزاج کے خلاف کی تو اس کی پوری نظر اتار لی جاتی ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، مگر حضور شیخ اعظم کے اندر یہ بات تھی، جب بھی کوئی بات کسی میں دیکھی تو امر بالمعروف کے تحت اللہ پر نیکی کا حکم دے دیا، یا پھر برائی دیکھی تو برائی سے روک دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ اکبر، ایک نکاح میں حضرت کے ساتھ مالیگاؤں میں شریک تھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سے جب کسی نے، حضرت نے فرمایا مہر کیا ہے، مہر کیا ہے، تو حضرت سے کسی نے کہا حضرت آپ ہی مقرر کر دی۔ حضرت نے اس کو اتنی بری طرح ڈانٹ کر کے فرمایا یہ حق دلہن کا ہے ظالم، یہ بھی آپ مجھے دے دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا انداز دیکھیں، فرمایا یہ دلہن کا حق ہے، تم وہ بھی مجھے دے دینا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں جا اور پوچھ کر کے آ، اس لیے کہ یہ حق اللہ اور رسول نے عورتوں کو عطا فرمایا۔ امر بالمعروف کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر، نہیں انل منکر کا انداز دیکھیں۔ اس کے بعد پھر دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے، نمبر ایک تو یہ سخاوت، وہ دن کو سخاوت کرتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، لٹانے والا ہوا کرتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، مانگتے وہ ہیں جسے یار کا پتہ نہیں ملتا، ورنہ جسے یار کا پتہ مل جائے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے، لذت آشنائی شہادت ہے، مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر، وہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائیں کہ سخاوت کا عالم کیا ہے۔ کبھی مدرسے کے بچوں پہ سخاوت کرنے اس انداز سے کہ کوئی چیز منگانی ہے تو کوئی چیز منگا لی، اور اس کے بعد بچے ہوئے پیسے بچوں سے کہہ دیا کہ بابو تم رکھ لو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں کہ کیا انداز ہے، دیا بھی جا رہا ہے، عزت نفس کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جامعہ اشرف کے بچے جو اس دور میں حضرت کے زمانے میں پڑھتے تھے وہی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کوئی چیز منگائی ہے، پیسے بچ گئے ہیں تو کہا کہ بابو تم رکھ لو۔ سخاوت کا انداز دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر رات کی عبادت، یہ معاملہ تو اللہ اکبر ان کے گھر والے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا وہ کیفیت، مگر مجھے ایک اندازہ ضرور ہے جس سے میں اندازہ کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی مفکر ہوں نہ کوئی دور اندیش انسان، لیکن میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ مثنوی شریف کو انہوں نے جو ترجمانی کا لباس پہنایا ہے، رات کی تاریکیوں میں سوزے دل نہ رکھنے والا وہ لباس پہنا ہی نہیں سکتا۔ اگر مثنوی شریف کو، اس لیے کہ اکثر اللہ والے مثنوی کو رات ہی میں پڑھا کرتے ہیں، مصلی پر آنسو گرا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی راتیں میں نے تو نہیں دیکھی، اس لیے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ شیخ اعظم وہ ہستی ہے، ویل چیئر پر جانے کے بعد بھی کبھی ان کی نماز ترک نہیں ہوئی، انہوں نے نماز ترک نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے حالت سفر میں بھی کبھی گاڑیاں روک کر، کبھی ٹرینوں میں انہوں نے برابر نماز ادا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں بہت دکھ کے ساتھ اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، آج شیخ اعظم نبی کے شہزادے ہو کے، مخدوم اشرف کے جانشین ہو کے، سرکار کلا کے شہزادے ہو کے ایک وقت کی نماز بھی ترک نہیں کرتے، یہ سوچ
سوچ کر کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا والد سرکار کلا ہے، میرا دادا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے، اور میرا پردادا اللہ اکبر اوپر جا کر کے حضرت عبد الرزاق نور العین ہے، مخدوم سمنا ہے، غوث اعظم ہے، جنہوں نے چوروں کو قطبیت عطا فرمائی، مگر اس کے بعد بھی وہ نماز ترک نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو اللہ سے جتنی محبت کرے گا وہ عبادت میں اتنا آگے بڑھے گا. بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو شیخ اعظم کے مرید ہیں، جھوٹ بولیں گے تب بھی بخشے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی بخشے جائیں گے، چوری کریں گے تب بھی بخشے جائیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اتنا خود فریبی مبتلا نہ رہو. یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے تو دوسری حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہو. اور دوسری بات، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتانا، سچ سچ بتانا، اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو تمہارا بابا جس سے ناراض ہے کیا تم اس سے راضی رہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. اگر باپ کے وفادار ہو تو جس سے رسول اللہ ناراض ہو، فرمائے کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں. جس سے حضور ناراض رہیں گے اس سے امام حسین کیسے راضی ہو سکتے، اس سے غوث اعظم کیسے راضی ہو سکتے، اس سے مخدوم اشرف کیسے راضی ہو سکتے، اس سے وارث دیوبند کیسے راضی ہو سکتے، اس سے شیخ اعظم کیسے راضی ہو سکتے. یاد رکھنا، نماز نہ پڑھنے والوں، نماز نہ پڑھ کر اگر آپ اپنے پیر کے وفادار بننا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار نہیں. ہم مرید سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر ڈگری سے پہلے اللہ کے بندے. میں کہتا ہوں مسلمان بہت کچھ بن چکا، کاش کہ وہ اللہ کا بندہ پہلے بنتا. ایک بات آپ سے کہوں، اگر شیخ اعظم ٹوپی کسی کو دیں، رومال کسی کو دے، کرتا کسی کو دیں، کتنی جان سے سنبھال کے رکھنا بھی چاہیے. ہم نے بھی رکھا ہے اپنے بزرگوں کے تبرکات. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کرتے ہو کہ کہتے ہیں قبر میں ساتھ لے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، جب پیر کے دیے ہوئے تحفے کو قبر میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ یہ نماز تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ دینے والی ذات کی بھی مثال نہیں اور لانے والی ذات کی بھی مثال نہیں. پھر ہم کیوں نمازیں چھوڑتے ہیں؟ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک مسلمان مسجدوں سے جڑا رہا اس وقت تک مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے. جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا، در در کا بھکاری نہیں تھا. جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا، قسم و پرسی کا شکار نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ دعا کیا کرو، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے، یہ دعا کیا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے. تو نماز چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نماز سے ولایت نہیں ملتی، لیکن بے نمازی اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا. سر درد ہے، نماز چھوڑ دی، یہ ہے، نماز چھوڑ دی، وہ ہے، نماز چھوڑ دی. نہیں، نماز کی پابندی کرو. نماز چھوڑ کر کیا ملنا ہے؟ تو عثمان غنی کی 2 صفات، سیدنا عثمان غنی کی 2 صفات. نمبر 1 دن کا سخی، رات کا عبادت گزار. اور 2 صفات مولا علی کی، مولا کائنات کی 2 صفات. نمبر 1 وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟
जब तेरे घर किसी का रिश्ता आता है तो तू बोलता है कि लड़का कहाँ तक पढ़ा हुआ है। बेटी देने से पहले तू डिग्री चेक करता है, तो अल्लाह विलायत देने से पहले उस जाहिल को विलायत दे देगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हर वली मदरसे में पढ़ा हो या न पढ़ा हो, लेकिन इल्म वाला जरूर होता है। क्यों? जिसको वली बनाते हैं कभी कभी किताबों से अता कर देते हैं, कभी कभी किसी की निगाहों से अता कर देते हैं, लेकिन इल्म जरूर देते हैं। बगैर इल्म वाले को विलायत नहीं। तो फरमाया गौसे पाक ने दो सिफात उसमें मौला अली की होती है। नंबर एक क्या? कि वो होता है इल्म वाला, जैसे मौलाए कायनात को अल्लाह ने इल्म दिया था। मौला अली तो बाबे मदीनतुल इल्म थे। अल्लाह अकबर, कैसा इल्म अल्लाह ने उनको दिया था। अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो वक्त लगे, लेकिन मेरा उन्वान आज वो नहीं। अल्लाह अकबर, तो इल्म वाला होता है। नंबर दो, वली बुज़दिल नहीं होता। गौसे पाक फरमाते हैं इल्म वाला होता है और बहादुर और शुजा होता है अल्लाह का वली। यानी वली बुज़दिल नहीं होता, जालिम भी नहीं होता और बुज़दिल भी नहीं होता। इसलिए कि जो जालिम हो वो भी वली नहीं हो सकता, और जो बुज़दिल हो वो भी वली नहीं हो सकता। तो अब बहादुर वली होता है। तो बहादुर किसे कहते हैं? बहादुर की तारीफ हुजूर ने खुद फरमाई। सहाबा से पूछा, बताओ सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो शख्स जो है सबको पछाड़ दे और उसको कोई ना पछाड़ सके, वो सबसे बहादुर है। फरमाया नहीं, सख्त गुस्से के वक्त जो गुस्से को पी जाता है वो सबसे ज्यादा बहादुर हुआ करता है। तो जो वली होता है वो शुजा भी होता है, बहादुर भी होता है। वो हालात से पिलपिलेपन को इख्तियार नहीं करता, वो हालात के धारे में बह नहीं जाता। आज देख लें, विलायत के टाइटल भी है, बुज़दिली का मामला भी है। याद रखना, वे ये नहीं कह रहा कि माज़अल्लाह मार धाड़ की बात की जाए, लोगों को झोंकने की, ये नहीं, लेकिन कम से कम इतना दिल गुर्दा तो जरूर होना चाहिए कि वली को देख करके पता चले जब ये ऐसा है तो करबला में इमाम हुसैन कैसे होंगे, उनकी शुजाअत कैसी होगी। यानी दुनिया कुछ भी बदतमीजी करे, कुछ भी करे, वो बुज़दिली के साथ अपने फैसले को नहीं बदलता। वो इस्तिकामत का पहाड़ बन करके बहादुरी के साथ डटा रहता है। अल्लाह अकबर। तो ये 12 सिफात जब किसी में पैदा होती है तब कहीं जाकर वो विलायत की मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन शेख आजम को तो मैं किस नाम से याद करूं? बस एंड करते हुए अर्ज करूं आपके सामने, शेख आजम कौन है? जिस वक्त विलादत हुई है, विलादत उस वक्त हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ शेखुल मशाइख इंडिया में नहीं थे बल्कि मदीने मुनव्वरा में थे। जब आपकी विलादत हुई, आपकी विलादत हुजूर सैयदी अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी हयात में हो गई थी। नाम भी आपने रखा, हुजूर सैयदी सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है वो इत्तला दिलवाई कि जो है वो आपके यहाँ पोता आया है। नाम तजवीज़ कर दिया, मैंने बता दिया आपके सामने। उसके बाद हुजूर अशरफी मियाँ जब के छोचा शरीफ तशरीफ़ लाए, अब हुजूर शेख आज़म को जानने के लिए कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की बजाय सिर्फ ये, अशरफी मियाँ कौन है जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत कहें, अशरफी ए रुखत, आईने हुस्न खूबा, ए नजर करदा वो परवरदे सह महबूबा। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, मैं ना किसी का लिखा हुआ कलाम सुनता हूँ जल्दी से, ना किसी की तकरीर सुनता हूँ, इसलिए कि वहां मेयार ही कुछ और था। मेयार कहते हैं, मैं कलाम सुनता हूँ किसी का लिखा हुआ, या तो काफी मुरादाबादी है या तो अपने भाई मौलाना हसन बरेलवी है, बाकी और किसी का कलाम नहीं सुनता, क्योंकि लोग कुछ का कुछ कहते हैं कलाम में। मेयार क्या है? आज भी देखे क्या मेयार है, लिखने वालों का मेयार क्या है? इस पे पानी डाल दो गरम, उसको मार डालो, उसको काट दो, ये कोई नात है? अंदाजा फरमाए क्या है? नात शरीफ तो एक ऐसी चीज है कि तलवार की धार पे चलने के मुतरादिफ है। इधर हुआ तो गया, उधर हुआ तो गया, बढ़ा दिया तो शान उलूहियत की तरफ हमला करने वाला करार दिया जाएगा, घटा दिया गुस्ताख रसूल होगा। इतनी नाजुक है ये जमीन जिसे नात की जमीन कहते हैं। अंदाजा फरमाए मेयार ही क्या है। लेकिन हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नात सुनता हूँ या तो काफी की या हसन बरेलवी की। कहते काफी की नाते क्या है? तख्तेदार पे चढ़ते हुए लिखा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अंदाजा फरमाए तख्तेदार को देखकर
جس کی ادبی صلاحیتوں کا یہ عالم ہو کہ اردو ادب اور عشق ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں اور کہیں پر خوف اور ہراس نظر نہیں آتا. کیا عقیدے کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نادا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کافی کی شاعری ہے اور مولانا حسن بریلوی صاحب کی شاعری. استاد زمن کی تو آپ سنتے ہی ہیں, ان کے چند مصرے بھی پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے معیار کیا ہے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اوپر جو جنا بنائے بن کو جو جنا بنائے بن کو جو چمن بنائے بن کو جو جنا کرے چمن کو جو چمن بنائے بن کو جو جنا کرے چمن کو میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے. حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. دو شعراء کی نعتیں سنا کرتے تھے قصدن اور خطاب کس کا سنتے تھے؟ فرمایا جب خطاب کی بات آتی ہے میں کسی کا خطاب نہیں سنتا سوائے میاں صاحب کے. اور میاں صاحب کون ہیں؟ انہی کو اشرفی میاں کہتے ہیں. ہم شبیہ غوث ہیں. وقت کا مجدد جس کا خطاب سننے کا اشتیاق رکھتا ہو اسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں یہ ہستی ہے صاحب کرامت ہستی. اگر میں ان کی کرامتوں کا ذکر کروں تو یہ میں بہت لمبی بات ہوگی لیکن اتنا کہہ دوں کہ حضور اشرفی میاں کے مریدوں نے یہاں تک بتایا کہ آخری میں کبھی کوئی ملنے کے لیے گیا اور تمنا تھی کہ کاش کے ہاتھ باہر آتے ہم بھی مصافحہ کر لیتے. تو حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو قبر سے باہر آتے بھی دیکھا گیا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو حضور سیدی شیخ اعظم کے عرس چہلم کے موقع پر جو یعنی کہ نمبر نکالا گیا تھا اس میں میری نگاہوں سے یہ زیر مطالعہ بات گزری. آپ اس کی طرف رجوع کریں آپ کو پورا واقعہ ملے گا. میں نے بہت تفصیل سے مالیگاؤں میں حضور سرکار کلا حضور شیخ اعظم کے عرس کے موقع پہ اس واقعے کو بیان کیا تفصیل سے, لیکن یہاں وقت نہ ہونے کی وجہ سے اختصار سے کام لے. قبر انور سے ہاتھ بھی باہر آئے, یہ کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اہل بدعت نہ سنا کریں ہماری بات, اس طرح کی عشق والوں کی بات اہل بدعت نہ سنا کریں, اس لیے کہ یہ عشق ان کا عنوان ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو خشکے لوگ ہیں جن کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے بات کو ہضم کرنے کی وہ نہ سنا کریں. یہ تو اہل محبت کی محفل ہے اور ہم عشق کے بندے ہیں, کیا بات بڑھائی. ہم شبیہ غوث اعظم ہیں کون؟ اشرفی میاں رحمت اللہ. اس کے بعد صاحب کرامت ہے اور بھی آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں جس کا ذکر بہت طویل کر دے گا گفتگو کو. لیکن آپ کہیں گے اشرفی میاں پہ آپ کیوں آ گئے؟ مضمون ختم نہیں ہوا میرے پاس, اس لیے کہ وہ دسترخوان کے ٹکڑے ابھی بھی موجود ہیں جو چھوڑے گئے ہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ شیخ اعظم پہ گفتگو آخر اشرفی میاں تک کیوں لے جا رہی ہے؟ اس لیے لے جا رہی ہے کہ اگر آپ اشرفی میاں کو سمجھتے ہیں, کون اشرفی میاں؟ جو ان پڑھوں کو توجہ ڈال کر کے اتنا علم والا بنا دے کہ بڑے بڑے علم والے اس سے گفتگو کرنے کے لیے لرزتے نظر آئیں. وقت کا مجدد جس کی گفتگو کو سننے کے لیے مشتاق ہو, اللہ اکبر, جس کی نگاہوں کا عالم یہ نگاہوں کا کہ اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو آسمانوں پر تو وہ نگاہ اٹھا کر کے کہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے. وہ قطب الارشاد کون تھا؟ حضور اشرفی میاں کی نظر دیکھ رہی ہے کہ بریلی کا قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے اور حضور محدث اعظم سے فرمایا جا رہا ہے قطب الارشاد. جس کی نظر کا یہ عالم ہے, توجہ فرمائے, جس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ قطب الارشاد کی روح کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ لے, جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ نظر ڈال دے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے, یہ ہستی اشرفی میاں ہے. اب جب مدینہ منورہ سے حضور اشرفی میاں آتے ہیں, حج کرنے کے بعد فارغ ہو کر آتے ہیں تو اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟
حضور اشرفی میاں حضور شیخ اعظم کو گود میں لے کر کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ اللہ حضور اشرفی میاں جیسا چاند سا چہرہ اور ان کی گود میں ایک چاند سا چہرہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ہوں گے تو آسمان پر تو ایک ہی چاند ہے، لیکن اس وقت تو اس خطہ زمین پر دو چاند ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ایسا لگتا ہوگا جیسے کوئی کتاب پر کتاب رکھی ہوئی ہے، یا چاند پر چاند رکھا ہوا ہے، یا سورج پر سورج رکھا ہوا ہے، یا کسی پھول پر پھول رکھا ہوا ہے۔ کیا لگتا ہوگا یہ تو دیکھنے والے جانے، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے حضور شیخ اعظم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو شیخ اعظم کی شان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کام دیتا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ حضور شیخ اعظم کی طرف اشارہ کر کے میں یہ کون ہے؟ اب کون کیا کہہ سکتا تھا، وہاں کون کہہ کیا سکتا تھا؟ فرمایا یہ میں ہے۔ حضور شیخ اعظم کے لیے فرمایا یہ میں ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والے کہیں گے کہ کہتے ہیں یہ میں ہے اور میں یہ ہے۔ توجہ فرمائے، یعنی کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، اگر میری ولایت، میری کرامت، میری بزرگی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے، اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، روحانیت نعرہ رسالت، شیخ اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری۔ روحانیت کی کس بلندی پر شیخ اعظم فائز ہوں گے؟ اشرفی میاں فرمانے کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم، یہ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری۔ یہ فلسفے کو حضور شیخ اعظم کے حوالے سے سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ بزرگ تو ہمارے بہت بڑے ہیں، کاش ہمیں بڑا بننے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ان کی کرامتوں کو بیان کر کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ان کی استقامتوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شیخ اعظم ولی ابن ولی کا نام ہے، شیخ اعظم شہزادہ علی کا نام ہے، شیخ اعظم حضرت مختوم اشرف کے اظہار کا نام ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تو فعل معاف فرمائے۔ یہ چند بے جوڑ سے الفاظ ہیں جو میں انہی کے شہزادے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ مجھ پر بھی نظر ہو جائے، میرے حال پر بھی نظر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔